العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين من الأولين والآخرين. أما بعد قال سيد الكونين حسين مني وأنا من الحسين صلوات میرے اللہ پاک پیغمبر دا واسطے پیغمبر دی مظلوم آل دا واسطے جتنے سنی شیعہ میرے بھائی اس پاک ذکر شریک ہیں انہیں سارے دے اور انہاں دے مرحومین دے گناہ معاف فرما. مرحوم مغفور بزرگ ہے ساڑھے بڑا ٹائم انہوں نے گزاریا ملک علی شان انہوں نے بارگاہ مولا امیر المومنین دے وچ جڑی مولا علی دے غلامہ دی شان ملک علی شان نو میرے اللہ او شان عطا فرما. بھائی مختار نو صحت کاملہ عطا فرما، اولاد سمیت ہر شرط محفوظ فرما، سادات و مومنین دی عزت مال جان ناموس دی حفاظت فرما. جتنیاں میں حقیر دے ذمہ دعائیاں میرے اللہ وہ ساریاں مستجاب فرما. اس پاک ذکر دے وارث تا جلد ظہور فرما. تمام مل کے باواز بلند صلوات دی تلاوت کرو. اللہ صلی اللہ محمد محمد. انشاءاللہ تشی بڑے بغور انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہو. میں جڑی گزارشات کرنا چاہنا، سب تو پہلے میں اہل سنت بھائیوں نو مخاطبہ کہ اے ذکر اے غلط فہمی دور ہو بندے کہ جو لفظ استعمال کر دیں نا شیعہ دی مجلس ہے، اے شیعہ دی مجلس نہیں. بالکل اے میرا کوئی بیان سیاسی نہیں ہے، بالکل میں واضح کر رہا ہوں شرعی طور سے. چونکہ شیعہ دی او مجلس ہوئے جڑی انہاں دی ذات نال تعلق رکھتی ہو گیا. ایک کران والا مجلس چاہے کوئی سید ہوئے یا غیر سید اس کا نام نہیں گھدا میں لبے انہاں دی مجلس، انہاں دی ذاتی مجلس ہے ہی نہیں. یہ جڑا ذکر ہے یہ سنیاں شیعہ دا ساجہ ہے. توجہ فرمائے ایسی گزارشات کرنیاں پیغام محبت لینا آیا، فتنیاں تو دور، خدمت انسانیت جذبہ گھن کے میں تھوڑے گھر دا بندہ مہمان نہیں میری زندگی. میں جوانی چوئے آیا اور عرصہ دراز تو اسی علاقے سے پڑھتا پیا اور میرا بھی بڑھاپا آ گیا. تو میں ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ نفرتاں جڑیاں نو ختم ہو گئے. تو چند گلاں میں چونکہ دوبارہ مہمان ہاں خصوصاً اہل سنت نال مخاطبہ کہ میری گزارشات سماعت فرمانا یہ حق میزبانی ہے کہ مہمان دی کم از کم گل تو سنی میں. پیغمبر اسلام فرمانے نے کہ مہمان کا احترام کرو. معصوم نے تو فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ تھوڑے دین کے بھی نہ ہوگا. تو اسی تو سنی شیعہ بھائیاں اور انشاءاللہ میری گفتگو اسے محور اس توفی مرکز ایک سارے مل کے سنی شیعہ بھائی صلوات پڑھ لو. اللہ محمد. پہلے تو میرا خیال ہے یہ لفظ سنی اور شیعہ دی سلیس ترین اس دے جڑے ضوابط ہیں وہ میں آگاہ کر دیں کہ ابہام ہی ختم ہو جائے. دیکھو کسی بھی لفظ دے لوگ کئی معنی کر کے بندے نو الجھن چوا دیتے. آواز میری اگر آ رہی ہے تو کوشش کرے سر ہلان دی جگہ تے زبان نو حرکت دے. میں چاہنا تھوڑے ٹائم میں زیادہ گفتگو ہوئے اس تو اگے پھر میں 3 جگہ تے جا کے ذکر پاک من کرنا. میں تو زیادہ زحمت نہیں دینی لیکن توجہ مہربانی کر سنی
اکثر چونکہ ساڑا ماحول اس طرح بنا دیتا گیا بڑے صغیر دے اندر کہ سنی شیعہ مقابلے لے آئے. اس طرح نہیں ہے. سنی ہونا میں آدھا جرم نہیں ہے. میں سنی دستا کس نو آدھا سنی جس مانیاں چرائے جے پوری دنیا یا پاکستان دے وچ سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی اسے کہتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ کہیں یا کریں وہ کرے جو محمد نے کیا ہے اسے سنی کہتے ہیں. جو نبی نے کیا. اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا تو میرے نال بولے میں سنی دی تعریف کر رہا لفظ سنی دا میں سنی کہنا تھا. غلط لوگ پتہ نہیں کہ نعرے بنا کے بھڑا ایک خدمت دین نہیں ہے. امت کو فساد وچ مبتلا کرنا ایک خدمت دین نہیں ہے اور یہ دین سمجھان دا طریقہ ہی نہیں ہے. میں آدھا سی سنی شیعہ رل کے بیٹھے ہوئے ہیں تے اگر ہندو آ ویندا تو ظاہر ہے وہ اسلام سے تو نہیں ہے کافر ہے. لیکن یہ آسان طریقہ ہی ہے بس مجھ جکڑ کی نہیں ہے. ایک سائڈ تو ہے میرے بھائی ادھے بیٹھے ادھے شاہ صاحب پرے بیٹھے ان دو نام رکھن. اگر مولوی صاحب انہوں کلمہ پڑھو اسی دو اس مار کے کلمہ پڑھیں. کیا یہ دعوت اسلام ہے؟ میں تو سنی شیعہ کے ایک سے ایک چاڑ بنجے ہندو نہ دے چکے انہاں دے مقدسات ہیں نال کٹاس ہے آ بھی سکتے ہیں. اسی چونکہ اکثریت ہے چاہاں تو پھر کیا کریے؟ نام کے نام بھائی زوری نے مسلمان بنانا نا. محمد نے اور آل محمد نے اللہ نے مل کر منع کیا ہے. جبر حرام ہے. اللہ یا رسول اللہ تمام سنی شیعہ عقیدہ ہے سب تو طاقت اللہ کو ہے نا. تو اگر اللہ کو طاقت ہے اللہ اگر اپنی طاقت استعمال کر کے اپنا آپ نہیں منویندا میری کسی نو سمجھنا ہی تو بتانی ہی کوئی نہیں. سب تو دیکھو اس سے اتفاق ہے نا کوئی اختلاف ہے نہیں. سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ. سنی شیعہ کا اتفاق ہے یا نہیں؟ تو اگر اللہ ہون چاہے ایک لمحے جتنے کو ایسی چنگاری آوے ایسی خاک ہو وجہ ہو سکتا یا نہیں؟ اللہ جبرن اسان کھڑا کر سکتا قیام دی حالت ہے. جبرن رکوع کرا سکتا جبرن سجدہ کرا سکتا. ساڑھے کو جبرن کرا سکتا ہندو کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتا. یہودی کو کلمہ اللہ نہیں پڑھوا سکتا. رام رام پہ کرنے نہ کوئی رام رام چھڑوا کے اللہ اللہ نہیں کروا سکتا. تو او توحید کو ماننے والے سب تو پہلے ایسی جماعت ہے نا جماعتی ہیں کلاس فیلو ہیں توحید میں سب ہیں ہم اللہ کے ماننے والے. جب اللہ جبر کا مخالف ہے ہم کیوں جبر کر رہے ہیں؟ دیکھو لوگوں نے اللہ دے مقابلے خدا بنائیں جانے. میں بڑی سادی جی گل کر بالکل سچا بنائیں نا بت بنایا پتہ نہیں کہ بنایا بندا نہ تھوڑے علم چ آ گیا لوگاں بنائے. اللہ طاقت بھی رکھتا ہے. انہاں دا مقابلہ طاقت نال نہیں کیتا بنا بلیا میٹ کر کے انہاں دو چار لگا کے ڈنڈے اور خبردار یہ بت نہیں وہ ہے جو نظر نہیں آتا. وہ اللہ ہے جو نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے. یہ بت کیوں اللہ مان رہے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں یہ ان کو مانتے ہیں تو مانتے رہیں. میں ایسے سچے نمائندے بھیج دوں ایسا کردار پیش کریں کردار دیکھ کر لوگ مجبور ہو جائیں کہ جو آیا ہے جس کی طرف سے آیا ہے اگر وہ سچا ہے تو وہ کتنا سچا ہوگا. کوئی توجہ ہے؟ بالکل میرے نال سنی شیعہ دے جھگڑے جو میں کٹانا آیا تو بالکل ایک گل ہی کوئی. میں پھر اس جملے دی وضاحت واسطے اگے یہ جملہ تو تھوڑا جہا لین دلایا. میں توجہ تو کروں میں تھوڑی منت کر رہا میں تھوڑا مہمان ہوں. جتنے میرے بالخصوص والے سنت بھائی ہیں میں تھوڑا مہمان میں جو کچھ سمجھو دل کو گالی میں کرتا میں نہ منع کرتا لیکن میں تھوڑا مہمان ہے میری گل سنو. اج رات ٹھنڈے دل نال ایک خود اپنے آپ کو جج بنا کے تے میری گفتگو نو اپنی عدالت پیش کرے کہ حق نظر آوے تے پھر تائید کرے. توجہ فرمان. سنی کسے کہتے ہیں؟ میں اتنے پہنچا. سنی اسے کہتے ہیں کہ جو محمد کرے جیسا محمد نے کیا ایسا کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. جیسا محمد نے کیا ایسا کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. میں نے عزت مصطفیٰ دی قسم
لا الہ الا اللہ دی قسم، قرآن کریم دی قسم، مصطفیٰ دی رسالت دی قسم، جس دن میں ہوش سنبھالا اس دن تو وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو مصطفیٰ نے دیا وہ لیا، جو مصطفیٰ نے کیا وہ کرتا ہوں۔ تو میں بھرے مجمع اعلان کر رہا ہوں کہ میں سنی ہوں۔ اگر سنی اسے کہتے ہیں نا کہ جو محمد نے کیا وہ کرنے سے سنی بنتا ہے انسان، تو مجھے کوئی ننگوار نہیں، سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ سنی اگر وہ ہے نا کہ محمد کے کردار کو اپنائے تو میں سنی۔ گل سمجھ آ رہی؟ اتھو تک رولا موقع ہے میں جے آدھا ہے انہاں دی میں گل نہ کرنا، میں اپنی گارنٹی دینا، سنی کہلوا کر بھی مجھے یہ ممبر سے نہیں اتار سکتا، کیونکہ میں محمد کا سنی ہوں نا، میں یزید کا سنی نہیں ہوں، میں محمد کا سنی ہوں۔ تو محمد کا سنی بننا شان ہے، ذلت نہیں ہے، محمد کا سنی بننا عزت ہے۔ اگلا جملہ بڑا سونا سن دے گا، میں خدا جاندے نے کہ میں پڑھنا ہوا تو بڑا تسلی نہ جتنا آنکھنا توجہ فرما رہے۔ اگلا مسئلہ ایک طرح والا موقع ہے نا، سنی بھی سنی تھے اسی بھی سنی، یہ چھوڑو سنی شیعہ بھائی بھائی دو لفظ نے چکرن بھی کرنا، سنی سنی بھائی بھائی۔ ہوں اگے تو اندستا اتھو تک ایک جملہ سمجھ آ گیا۔ ہوں اگلی گزارش شیعہ لفظ سے شیعہ، میں گارنٹی نہ امامہ رکھ کے ادنا سے در زہرا در علی دا ادنا جے طالب علم ہونے دی حیثیت گزارش کر رہے ہیں اور گارنٹی نال کر رہے ہیں۔ میری گل جامعہ ازہر تک کوئی لے بنے چاہے کوئی نجف تک لے بنے، تبدیلی نہیں آن لگی، توجہ ہے؟ کوئی گل اسی لیے میں کر سکتا، علماء اعلیٰ چاہے مفتیان اہل سنت ہوں چاہے مجتہدین اہل تشیع ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تائید ہوگی انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ شیعہ دا معنی جس میں کو سارے معنی آلے بلے بڑھنا نہ چاہتا کہ بات نہیں، جس معنی میں یہ رائج ہے شیعہ، یہ کیا معنی ہے؟ سنی شیعہ اس بات پہ متفق ہیں کہ شیعہ اس گروہ کو کہتے ہیں جو علی کی اطاعت کرے۔ تمام جڑی میں گل کر رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے، بھیج دے علماء آگے، یعنی متفق ہیں علماء اسلام جس میں سنی شیعہ علماء شامل ہیں کہ شیعہ اسے کہتے ہیں اس گروہ کو جو پیروکار علی ہو۔ اور میری اہل سنت بھائیوں کی گزارش ہے، کوئی محمد رسول اللہ پڑھنا آئلہ اہل سنت بھائی بھرے میدان بھرے مجمع چاک سکتا کہ میں دشمن علی، توجہ ہے؟ یعنی دیکھو نا، ایک دا پیروکار ایک دا دشمن، یعنی پیروکار دی ضد ہے دشمن۔ تو میں یقین ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ علی کو مانتا ہے، توجہ ہے؟ اور جو سنت پر ہے اسے تو علی ماننا پڑتا ہے، کیوں کہ محمد کے سنت کے سٹور کو علی کہتے ہیں۔ بڑا سنیس کا توجہ ہے؟ جہاں سنت جمع ہے، توجہ فرما رہے ہو، جہاں سنت اکٹھی ہوتی ہے، توجہ ہے نا، اللہ نے برسایا، ڈیمپ نے جمع کیا، اللہ نے علم عطا مصطفیٰ کو کیا، جہاں مصطفیٰ نے جمع کیا اسے کہتے ہیں علی۔ اور پھر میں اپنی طرف سنا، میرا یہ جملہ بھی علماء اسلام کو بھیج دو، میرا فتویٰ نہیں ہے، علماء کو فتویٰ لے لو کہ جو علی نے کیا بس صرف نیچے یہ جواب لکھوا کر لائیں، بس زندگی میں جو علی نے کیا کیا محمد کی سنت کے خلاف کیا یا محمد کی سنت کے مطابق کیا؟ پورے عالم اسلام دے مجتہدین کو، علماء مفتیان کو، جامعہ الازہر تک میرے سنی شیعہ بھائیوں لے بنجو کہ جو علی المرتضیٰ چاہے کوئی کرم اللہ وجہ ہو کہے، چاہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہے، چاہے کوئی علیہ السلام کہے، میں روکتا نہیں، اپنی مرضی سے کہے، لیکن جو بھی کہہ کر چوتھا خلیفہ کہہ کر کہے، جو بھی کہے، صرف یہ سوال کرے کہ جو علی نے زندگی میں کیا کیا سنت کے خلاف کیا یا سنت کے تابع رہے، تو تمام
علیہ السلام کہیں گے کہ علی کے اتباع پر اطاعت پر شک نہ کرنا، کیوں کہ محمد نے مور لگائی ہے، علی حق پر ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے یا رسول اللہ، یا توجہ فرمان، ادامانا کہ میرے سنی شیعہ بھائی، علی کو جو کچھ ہے وہ سنت رسول ہے۔ تو اب کوئی سنی شیعہ علی کے سامنے آ کر آگے پیچھے نہیں جا سکتا، کیونکہ جو علی دے گا اپنی طرف سے نہیں دے گا، محمد کا دیا ہوا دے گا۔ میں آستان بولتا پہ میں لکھنا چاہنا دوڑیاں دل دیاں ڈائریاں، مجھے وعدہ اللہ شریک کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم، محمد کی رسالت کی قسم، ہم علی سے لیتے ہی اس وجہ سے ہے کہ علی اپنی طرف سے کچھ دیتا ہی نہیں، کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو محمد نے دیا۔ توجہ ہے؟ تو ہم اگر در علی سے لیں تو کیا لیتے ہیں؟ مال اسی فیکٹری کا ہے جس فیکٹری کا نام رسالت ہے، بنانے والے فیکٹری کا نام اللہ ہے۔ ہم تو کسی دو نمبر فیکٹری کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ تو سنی شیعہ بھائیوں، اگر اطاعت کوئی کرتا ہے علی کی تو اس نے رسول کی اطاعت کی، تو علی سے کسی نے رجوع کر لیا تو اس کا پیروکار ہو گیا۔ کوئی سنی مولا علی کا مخالف نہیں۔ جڑے لوگ جذباتی تقریریں کرتے ہیں چاہے ساڑھے ممبر تو کرتے ہیں، میرے انہوں نال اتفاق نہیں۔ خبردار کوئی سنی نوتان کرے، حسنین دے نانا دے کلمہ پڑھنے والا ہر بندہ قابل احترام۔ توجہ ہے؟ اور میں ادا کہ جڑا حسنین دے نانے دے کلمہ پڑھن والے دا شیعہ آکھے میں احترام نہ کریں دا، وہ شیعت نو سمجھے ہی نہیں۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ وہ میری گل سمجھا رہے؟ تو سنیاں کو پوچھئے میں تو شیعہ علی دے مخالف ہو یا پیروکار؟ میرے بڑے میں سنیاں دے واز بن پڑے، میں علماء بیٹھا، میں کہا جی تسی مخالف ہو مولا؟ نہیں۔ میں کہا اگر تو آنکھنا پوے کہ ہم علی کے پیروکار ہیں تو علماء اسلام آپ کیا کہیں گے؟ میرے سنی تمام علماء نے آخر ملا کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہمیں تو فخر ہے کہ ہم علی کے پیروکار ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اصطلاح مذہب میں علی کے پیروکار کو کہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی شیعہ۔ تو میں نے کہا اگر شیعہ کہنے سے پیروکار بنتا ہے تو آپ جھجکتے کیوں ہیں؟ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ علی کی جو پیروی کرے گا، چاہے وہ اہل سنت کی مسجد میں پیروی کرے، چاہے تابعیاں پڑھ کر علی کرے، وہ بھی شیعہ، ماتم کرنے والا بھی شیعہ۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ توجہ ہے؟ میں خدا رہا، میری مجلس ویڈیو ہو رہی ہے، میں گارنٹی دے رہے ہیں نہ کوئی سنی گالے نہ کوئی شیعہ گالے۔ توجہ ہے؟ جس طرح دو ناموں میں فرق ہے، ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں، تو سب اگر گہرائی میں جائیں تو یہ نور واحد ہے، جس طرح وہ دونوں نور واحد ہیں۔ سنی اور شیعہ لفظ کو اگر ایک جگہ اکٹھا کریں تو ان کا لفظ یہی بنتا، محمد اور علی کے پیروکار کو سنی شیعہ کہتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کے ماننے والے، آپ مرتضیٰ کے ماننے والے، یہ دراڑے کہاں سے آ گئی؟ توجہ ہے؟ میں بالکل کنڈم کر رہا ہے، شیعہ کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس ہے مصطفیٰ کی، یہ مجلس ہے مرتضیٰ کی، یہ مجلس ہے فاطمہ زہرا کی، یہ مجلس ہے حسن مجتبیٰ کی، یہ مجلس ہے حسین شہید نینوا کی۔ یہ کیسے ہو گئے؟ آپ حیران ہوں میں بھائی۔ میں نے دسو بھیا جو سورج موجود ہے یہ کیا رشتہ دار ہے؟ شیعہ دا، سنیوں دا؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ سنیوں کے لیے بھی ہے، شیعوں کے لیے۔
جس طرح سورج اور زمین کا کوئی ایسا ہے علیحدہ فقہ نہیں ہے نا بھائی زمین شیعوں کے لیے، زمین سنیوں کے لیے، سورج شیعوں کے لیے، چاند سنیوں کے لیے، یہ جیسے ہے نا ایسے نہیں، بلکہ ان کی روشنی کم ہے۔ اللہ نے جو رائے ہدایت، چراغ ہدایت بتایا ہے نا اہل بیت کو، وہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی ہدایت کے لیے محمد اور آل محمد ہے۔ کل ایمان نعرہ اگر اچھے عجیب ہی نہیں توجہ ہو رہی تو میں پھر ایک ہندو تو گل سنا دیں۔ سیتا پور پاکستان دے وچ قصبہ سیتا پور، سیتا پور دے رہن والے جس دے نام دے قصبہ ہے، نام ہے سیتا رام۔ آواز آ رہی نہیں بھائی؟ تھوڑا زبان حرکت دے تاکہ میں بھی 50 مجلس پڑھ چکا ہوں تھوڑی، یعنی یکم محرم تو تھوڑا ساتھ میں حقیقت نہیں، میں نے پتہ لگا وہ جوانی جتھے میں چوک تے پڑھی نا شہراں کا پڑھدا میں یاد پتہ 25-30 سال پہلے، تے اج بھی میں تہاڈی وجہ تو میں خود اپنے آپ نو جوان محسوس کردا۔ سیتا پور کس دے نام تے؟ سیتا رام دے نام تے۔ یہ سنی ہے نا؟ ہاں تو کرو نا بھائی، میں پنجابی بول رہا ہوں۔ شیعہ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ تاں بولیندہ پہ میں باز کرنا میں نہ دیڑا سونا ہونا دینا سارے سبحان اللہ، تو جو نکی نکی بسم اللہ سبحان اللہ آدھے توجہ۔ سیتا رام کیا کرتا ہے؟ پاکستان بڑھن تو پہلی پرانی گل دامی آلے دن نو وہ مولا حسین کا دن منانا۔ کچھ لوگ آئے کہ جو کچھ ہوتے ہیں نا وہاں کے ہوتے ہیں نا یہاں کے ہوتے ہیں، یہ درمیان میں دراڑوں والے ہوتے ہیں، جو فساد پھیلائے وہ اگر اہل سنت کی مسجد سے پھیلائے وہ سنی نہیں ہے، جو شیعہ کی طرف سے فساد پھیلائے وہ شیعہ نہیں۔ اسلام فساد کی گنجائش نہیں اسلام میں، نہ قرآن نے فتنے کی اجازت دی ہے، نہ رسول نے فتنے کی اجازت دی ہے، نہ اللہ نے فتنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری مخلوق کو اکٹھا کرو، محبت کا پیغام دو۔ کچھ لوگ گئے سیتا رام سکے جی سکے سانے دسو محرم دا گزری نہ کہ دسو بڑے رئیس ہو تو نال متا نہ لا سکتے، بڑا بڑا جاگیردار آ اسی حیران آ، کلمہ نبی دا نہیں پڑھیا، کلمہ بعد اللہ شریف دا نہیں پڑھیا، تو کیا وجہ تو حسین دا دن منانا؟ اس شخص میرا کلمہ پڑھن تے نہ پڑھنے دی تو گل چھوڑو، تو میں تھوڑے کول بھی نہ پوچھتا وہ تسی کیوں نہ بنا دے؟ اس سائڈ تے خاموشی میرے خیال سپیکر دی آواز کوئی نہیں، میری تائید اچ بیٹھے ہو یا بھائی کارڈ دا میں ہن تائید کروں نہ ذکر دی حیدری یا بلاؤ اللہ تو سلامت ہے یا سیتا رام آدھا کہ میں تو اڑے اعتراض نہ کرتا وہ تسی منا دے ہو یا نہ منا دے، نہ میرا کوئی سنی دے اعتراض نہ شیعت ہے، تو شاید البتہ سوال پھر کرو۔ انہوں نے سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ کیوں مناتے ہیں حسین کا دن؟ اس کا بڑا سمپل سا سوال ہے اور بڑا سادہ سا جواب ہے۔ میں گھر جاتا ہوں تو میرے گھر میں ہیں 4 عورتیں، ایک بوڑھی سی ہے جو چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے ماں نظر آتی ہے، ایک آگے بڑھ کے جو میرا استقبال کرتی ہے وہ مجھے زوجہ نظر آتی ہے، آگے بڑھتا ہوں تو میری بیوی کی عمر کے برابر ایک عورت ہے تھوڑی سی مجھ سے چھوٹی، وہ مجھے دعائیں دے کر آگے آتی ہے تو میں اس کے ہاتھ سر پہ رکھتا ہوں، وہ مجھے بہن نظر آتی ہے، جب اور آگے بڑھتا ہوں ایک جوان سی آ جاتی ہے، آگے بڑھ کے کہتی ہے آپ کچھ لیں گے تو وہ مجھے بیٹی نظر آتی ہے۔ کہا یہ ہیں تو عورتیں نا، یہ بیٹی کسی کا نام، یہ نام تو نہیں بھائی، نام تو نہیں ہوتا نا، بیٹی کوئی نام ہے، ماں کوئی نام ہے، دی کوئی نام ہے، زوجہ نام نہیں نا، نام تو ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت یہ تو نام نہیں ہے، یہ تو کوئی سرحد ہے۔ میں حسین کا دن اس لیے مناتا ہوں، یہ 4 عورتوں میں جو سرحد ہے نا، اس سرحد کا نام حسین ابن علی ہے۔ توجہ ہے؟ تو میں شیعہ کی گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے حسین کو عالمی لیڈر بنایا، تم کھینچ کر اپنے منباڑے میں کیوں لے کر جانا چاہتے ہو؟ بس صرف ہمارا نہیں ہے،
شیعہ تو وہ جز ہیں دنیا میں ایک قطرہ ہے جو اپنے قطرے کو بچانے کے لیے حسین کے سامنے جھکتا ہے. میری کو سب سمجھ آ رہی حدیث ہے نسائی. ہم کل نہیں ہیں, ہم جز ہیں دنیا میں. ہم حسین کو جز کیوں بنائیں؟ وہ عالمی لیڈر ہے, عالم اسلام کے لیے نہیں, یہ بھی جز ہے. تمام جن کو اللہ نے انسان بنایا اس سے بڑھ کر حیوانوں کا بھی وہ لیڈر ہے حسین. میری شیعہ کی اپیل ہے, کبھی بھی نہ کہو ہمارے حسین, شیعوں کے حسین. کیوں لوگ تعصب کی تبلیغ کرتے ہیں؟ آپ یہ کہا کریں کہ حسین تو سب کے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حسین کے ہو جائیں. حسین کو اپنا, حسین کو جاگیر نہ سمجھو. حسین وہ جاگیر ہے جس کی جاگیر ہے وہ فخر کر رہے ہیں. تجھے ایک ہی بات کافی نہیں ہے کہ محمد نے اپنی جاگیر پر اتنا فخر کیا, کہا حسین منی, وہ اس سے ہے. لیکن لوگوں یاد رکھنا یہ اتنی بڑی جاگیر ہے کہ محمد سارا سما گیا. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. كل ایمان نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے, میرا خیال ہے کافی غلط فہمیاں دور ہو. کوئی جھگڑا نہیں ہے سنی شیعہ, بالکل کوئی جھگڑا نہیں. اور شیعہ نے سنی شیعہ سے گال نہیں. اور سکھ بابا نے تھے اور ساڑھے جسائی آ کے کہا کہ اور حقیقت نے دل ازاری واسطے سی نہ آدھے جتنا اسی یہ نہ دعویٰ کرتے کہ جتنا حسین ہے ہم نے سمجھ لیا. اگر اتنا ہم سمجھ جاتے تو دنیا کو بھی ساتھ ملا دیتے. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک. ہم تو روڈوں میں بازاروں میں بھی حسین تلاش کر رہے ہیں, اور یہی تو کہہ رہے ہیں کہ محمد کی گم شدہ چیز کو مل کے تلاش کریں. جب مل جائے گی تو فتنہ ختم ہو جائے گا. كل ایمان نعرہ حیدری. توجہ ہے, 2-4 منٹ زیادہ نہیں, میں مزید قریب ہوں. ایک دو گلیں تو بڑیاں آ رہی ہیں, سائڈ کھل گئی تو پھر آ ہی نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جڑا سسٹم ہے نا بھائی فلان منو فلان نو منو کوئی نہیں منتا, یہ گل نہیں. جو پاک پیغمبر کے پاک اصحاب کو نہیں مانتا اس پہ شیعہ لعنت کرتا. پاک پیغمبر کے پاک اصحاب کو جو نہ مانے وہ خبیث ہے. صرف فرق اتنا ہے, میں چھوٹی جی میں پنجابی تاں بولتا ہوں تاکہ کہ کل گلہ نہ رہے بھائی مولوی گل سمجھائی گئی. میں آدھا کہ بڑے اچھی بادب لوگ ہیں, چاہے کوئی سنی ہے چاہے کوئی شیعہ. ان پڑھ بندہ بھی اتنی گل تو سمجھ لانا کہ میں تواڈے کو ہی فیصلہ لینا. بیٹا گھر آوے تو منجی دی شراندی بیٹھا ہوئے, اس تو باپ آوے سنی شیعہ دی عدالت میں مسئلہ پوچھنا چاہنا, انہوں شران چھوڑنی چاہیے یا نہیں؟ پابندی پانا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں گرنٹی نہ آدھا پہ کہ اگر تمام اصحاب محمد چوہ سیدن شاہ میں آ جائیں اور وہ بیٹھے ہوں بڑی بڑی مسندوں پر, آپ بڑا پروٹوکول دے سب اصحاب محمد چوہ سیدن شاہ میں بیٹھ جائیں, تو جب آل آئے گی, توجہ ہے, جب آل آئے گی یعنی حسین آ جائیں یا علی آ جائیں, تو آپ بتائیں کہ اصحاب نہیں چھوڑیں گے چارپائیوں اور صوفوں کو کھڑے ہو کر جگہ نہیں دیں گے؟ تو رولا ہی ہے کچھ. ہم کہتے ہیں کہ محمد ہے, محمد کی آل ہے, آل کے بعد اصحاب ہیں, اصحاب وہ ہیں جو تلاش حق میں حق لینے آئے, آل وہ ہیں جو حق لیں اسے دیں. حق دینے والوں کو آل کہتے ہیں, حق لینے والوں کو اصحاب کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ عجیب ہی نہیں سمجھ آئیے کو سلیس کی مثال اور دے کے میں ختم کروں. قرآن مجید سارے دکھا رہے ہیں, سر نہیں ہلانا, بڑی سوکھی غلہ پہ کر رہا ہے, تو بندہ ہی نہیں آگ سمجھ سمجھ نہیں آ رہی. سنی شیعہ دے گھر 30 سے بارے سارے دے تقریباً 99% غلاف بھی چڑھیا ہوں نا ہوتا ہے انجے جتنے شرفا سنی شیعہ ہو تو سا کپڑے سے بایا کسی درزی کو تو میرے عزیز نے دیانتداری دے نال جڑا ایک بال شیک گیٹ بچ گیا واپس کپڑا کر دیتا.
گھر آیا میری دھی بہن نے تکیا بھائی دی اور شاید بندی کوئی نہیں کپڑا چکے ابے اور بڑا اچھا آندہ ہے توجہ ہے چلو اس تک قرآن مجید دا غلاف بنا دیں ہن میری گل غور نال سننی جڑا قرآن مجید دے غلاف آیا تواڈے میرے لباس تو بچیا ہویا کپڑا آیا اے میری جڑی قمیض ہے اس نالو بچے ہو میرے گھر غلاف تو بن گیا قرآن مجید دا غلاف اے میری قمیض چم دے ہو نہ کرو نا سارے جس گھر بھی میں مثال اپنی دے رہا ہوں انجی ہی بن دینا تے اے دسو بھائی جڑا قرآن مجید اتے غلاف ہے جڑا سنی شیعہ چاہندا انہوں بوسا دینا ہے غلاف قرآن ہے غلاف قرآن ہے بولو نہیں ہے نا تینوں چمدے کیوں ہو جواب دے سو مولوی صاحب قرآن نہیں ہے قرآن کا لباس ہے نسبت ہے قرآن سے اس لیے چوم رہے ہیں کہ یہ نسبت ہے قرآن کے ساتھ آیا مقدس ہو گیا جتنا قرآن مجید کے ساتھ آنے سے غلاف کا مرتبہ ہے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو قابل احترام نہیں تھے کلمہ پڑھا تو شیعوں کے نزدیک جس طرح قرآن مجید کا غلاف ہے اتنا رتبہ اصحاب کا ہے توجہ ادھی گل ہوئی غلاف قرآن بچوں نہیں ہے غلاف قرآن دا حصہ نہیں ہے مس ہویا لباس بنیا نسبت بنی توڑا میری قمیض نوں چمنا جائز نہیں ثواب نہیں ہے سنی شیعہ سارے غلاف نوں چمے دے کیوں نسبت کی وجہ سے توجہ ہن میں گزارش اگلی اس سے قرآن دے مثال دین لگا میں تواڈے وچوں کسے گھر بھی والے سنت دے گھر رات رواں یا شیعہ دے گھر فجر دی نماز تو بعد آکھا قرآن گناؤ میں سورۃ یاسین دی تلاوت کرنی ہے قرآن میرے پاس آئے میں قرآن نو کھولا دو ورکے وچوں غائب ہون کسے بچے نہیں پھاڑ دیتے ہون سوال میرا میں جلدی پہ کرنا میں دسو قرآن پورا کیوں نہیں پورا اُدھی وجہ ہے قرآن کے ساتھ غلاف ہے لیکن جو سورۃ یاسین ہے وہ ساتھ نہیں ہے وہ میں سے ہے قرآن میں سے ہے سورہ یاسین کیا ہے ساتھ نہیں ہے جاگ سنیں کہ میں بہندہ بھی نہ سورۃ یاسین کیا ہے قرآن کے ساتھ نہیں ہے قرآن میں سے ہے تو بس یہی تو فرق ہے اصحاب پر کروڑوں سلام وہ محمد کے ساتھ ہیں آل میں سے ہے نعرہ حیدری جو فرما رہے ہیں لاکھوں سلام صحابہ محمد پر وہ ساتھ ہے آل کیا ہے محمد کا حصہ ہے منی علی بھی منی ہے حسن بھی منی ہے حسین بھی منی ہے زہرا بھی منی ہے توجہ فرما رہے ہیں سنی شیعہ کا ذکر نہیں ہے یہ محمد کے منی کا ذکر ہے جو محمد سے ہے اس کا ذکر ہے توجہ فرما رہے ہو تو میرے سنی شیعہ بن وقت اجازت نہیں دیتا بہت ساری گفتگو کری ہیں بالکل بھائی بن کے دیکھو ایک میں آخری گزارش ایک چھوٹی جی تو اندسا اساں وہ کام کرنا شروع کر دیتا جڑا ساڑا نہیں ہے سنی شیعہ نے کچھ کام ہے انسانوں کا ماننے والوں کا کچھ کام ہے جن کو مان رہے ہیں کوئی ترابی پڑھ رہا ہے تو جنت کے لیے کوئی ماتم کر رہا ہے جنت کے لیے یعنی میں ساری عبادتوں کی مثال نہ دینا میرے بھائی سنی جتنا بھی عبادت کر دیں کیوں جنت واسطے تے شیعہ کر دیں جنت واسطے یہ مطلب ہے سی دو جڑے گھر جنت دی تلاش چاہاں جنت دین والے نہ تو پھر ایک دوسرے کو جہنم میں کیوں بھیجتے ہیں آپ سنی کہہ رہے ہیں شیعہ جہنمی ہے شیعہ کہہ رہے ہیں سنی جہنمی نہ سنی اور نہ شیعہ کی ڈیوٹی نہیں ہے جنت اور جہنم دینا ہم دونوں کا کام ہے اللہ کی رضا کو تلاش کرنا کہاں اللہ راضی ہوتا ہے یہ کوشش کرتے رہے جنت ان کا کام ہے دینا ایمان نعرہ حیدری دو مزدور ہوں ادھو ایک میں مزدور ہوں کسی دے گھر مزدوری کر رہے ہوں ایک جڑی بھی کوئی مسجد قریب اس کے خطیب ہوں نسی دو مولوی صاحب کسی گھر مزدوری کر رہے ہوں سارا دن صبح 8 تو لے کے 4 بجے تک اسی دو مزدوری کرا تو وہ مولوی صاحب جڑے میرے اہل سنت بھائی ہیں وہ ساری دیار چنگی طرح گانتی چلان دے رہا تے میں یہ بہ کے فون تے گلنا لگا رہا جلے 4 بجن تے مالک آوے ہاں بھائی تساں کی کیتا میں کہ جڑا ہویا کیتا ہن بھائی جڑا سائیں گیا وا سوچا ہی
میں اپنی مثال دے رہا ہوں تو شاہ جی میں 8 گھنٹیاں چو کدی فون کر دے میں پنڈ آنند خان کدی کر دے میں فیصل آباد کدی کر دے میں کراچی کدی 4 گھنٹے میں 2 گھنٹے دی گل کرنا تو کوئی میرا بھرا نے سجے بیٹھا ہے میں تو بھی خطیب ڈاٹا میں فون تے ساری دیڑ لگا رہا تے میں کم کیتا ہوئے 2 گھنٹے میرے سنی بھائی نے کیتا ہوئے 8 گھنٹے ہن میں تہاڈے کو انصاف منگدا جس گھر کم لگے پے ہاں وہ مزدوری پوری کہاں دے سی مزدوری پوری کہاں دے سی جس کام جنگا کیتا ہوئے تو میں ہاتھ بان کے سنی شیعہ نو میں سمجھانا ہم مزدور ہیں آل محمد کے گھر کے ہم مزدور ہیں سنی شیعہ آل محمد کے گھر کے بس مزدوری خلوص سے کرنا شروع کر دو جنت تقسیم نہ کرو جو دینے والے ہیں وہ کام دیکھ کر جنت دیں ماشاءاللہ بہت خوب بہت اگر کوئی شیعہ ہو ظالم ہو تو حسین جنت دیں گے اگر شیعہ ہو شراب پیو تو حسین جنت دیں گے اگر شیعہ ہو کہ نماز آئی نہیں تو حسین جنت دیں گے نہیں چونکہ اللہ نے دین بنایا ہے محمد لے کر آئے ہیں حسین نے بچایا ہے جس نے بچایا ہے اس نے دیکھنا ہے میرے نانا کا دین کس نے کتنا کتنا لیا ہے ایمان نعرہ حیدری میری گلہ باہمیں محسوس سمجھ کسی میں حق بیان کر رہے ہیں خود اختیار گھن کے بہ گئے ہوں خبردار کوئی گالی کڑے ایک دوسرے میں فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس چیک کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی پر فتوہ لگانے کی ہمارا کام ہے ہم مزدوری کریں اور رسول کی اولاد کو اگر عادل سمجھتے ہیں تو اجرت انہوں نے دینی ہے نہ یہ مجھے لوگ بڑا سنیے دی مسجد شیعہ دی مسجد ہم اللہ ہیں بھائی مسجد تو اللہ کے لیے ہے محمد کی رضا کے لیے نہ آج سے کوئی سنی کی مسجد ہے نہ شیعہ کی مسجد ہے اللہ کے لیے میں سنیوں کی نماز مسجد میں نماز پڑھوں سنی جو ہے شیعوں کی مسجد میں نماز پڑھیں ہم مزدور ہیں مزدور بن کر رہے اجرت دینی ہے اللہ نے صدقہ دینا ہے محمد کی طرف سے اور دروازہ جنت کا کھولنا ہے حسین ابن علی نے ایمان نعرہ میں ادنا جی مثال دیتے ہیں اتھے آج بھی بنیاد دا انتظام ہو سی شاہ جی کو کیتا بنے شاہ بیب والے کو بہنے نا ایسا ہے نا کیتا تو صحیح لوگ آنا میرا بھی جیسا کوئی نہیں تیتھے جی تقسیم ہونے لگے تو میں ماما پا کے ڈانگ چاہ کے کھلو رہا خبردار ہوئے دوئی باری گیلا پیا توجہ خرچہ چوئے آلیں کیتا سنیاں کیتا شیعہ کیتا تو میں ماما پا کے ڈانگ چاہ کے آ رہا خبردار بھائی دوئی باری کیوں پہ گینا میں نے کوئی حق ہے نہیں حق نہیں کیوں حق نہیں کہ نیاز جنانی ہے ان جلے کھلے دلے نال پہ دیں دیں توجہ ہے تو میں ڈانگ جا کے کھلو رہے اور شیعوں خدا دا واسطہ نے تو سا جنت نہیں تقسیم کرنی محمد نے کہا تقسیم کرے گا حسن اور حسین ان کا سردار ہے علی جب حسن اور حسین کہہ رہے ہیں کوئی دینے لینے والا بنے ہم دیں گے ایمان نعرہ بھائی آپ تو خود گدا گارے داری حسین کے تھلے کیوں زمین میں بیٹھو پنر نہ ہوئے جنہیں پنر آئے تو آنے اختیار نہیں کہ کوئی زنجیق چاہے کھڑو رہو خبردار کوئی ہے نا جنت اللہ نے بنائی ہے مصطفیٰ نے پہنچائی ہے اس جنت بنائی ہوئی اللہ کی پہنچائی ہوئی محمد کی دینے والا حسین ہے حسین نے نہیں کہا میں کسی کو نہیں دیتا حسین نے نہیں کہا فلاں آئے فلاں آئے فلاں آئے فلاں نہ آئے کہا ایسا ہو کر آنا جیسا میرے نانا چاہتا ہے حسین یہ نہیں کہہ رہا میں چاہتا ہوں کہتے ہیں جیسا میرا نانا محمد چاہتا ہے ایسے آجا شرائط میرے نانا نے رکھے ہیں میں کاغذات دیکھ لوں گا اگر مطابقت ہوگی تو میں دوں گا ایمان نعرہ
میری گزارش ہے اگر اتنی کیبل تے اگے کو مجلساں چلدیاں یعنی آج ساری چلائی بنجے اور کم از کم چوہا سیدن شاہ دے سارے لوگ میری گلہ راتی سنا. اگلی گزارش آخری کرنا چاہنا بس 2 جملے میں شاید دے پڑھن لگا. خدا جاندہ ہے بعد اولا شریک دی قسم اللہ دا دین بچے محمد دی شریعت بچ گئی نہ دھیاں سنیاں دیاں قید ہوئیں نہ دھیاں شیعہ دی قید نہ میرا اہل سنت بھائی اسی سارے اسلام دے ہمدرداں اہل اسلام ہاں محمد دی امت ہاں پوری امت دا گیا کچھ نہیں تے محمد دا رہا نقصان تیرے میرے نبی دا ہو گیا. پورا غور نال میں سنیے شیخ گزارش کا میں ایک چھوٹی جی مثال دین لگا. میں خصوصاً اپنے اہل سنت بھائیاں نال مخاطب دل چ ذہن چ اگر جنانیاں دھیاں جواناں جنہاں دی اولاد نہیں انہاں نال نے جنانیاں دھیاں او ذرا اپنی دھیاں دا چہرہ صرف ذہن چانا تمام سنیا گے میری گزارش. اگر ذہن پاڑیاں بچیاں دا میں اپنی دھی دا بھی ذہن چاہندا تسی بھی آنو اپنی دھیاں چاہے بڑیاں جواناں چاہے بچیاں ذہن چاہنو. اگلے میرے سوال دا جواب دیو اس بچی دا چہرہ ذہن چ گھننا اور جیڑا بندہ تہاڈی دھی دے چہرے تے تماچا مارے اس نہ راضی ہو ویسے. اس کا جواب بھی کیبل تے راتی میری گفتگو سن کے میں نہیں دینا اپنے ضمیر نو جواب دینا. میرا سوال چھوڑی وینا شرفا آگے محمد دی امت تے سوال کیتی وینا محمد دی امت میں جواب نہ دے اپنے ضمیر نو دے تھوڑی دھی دے منہ تے کوئی چنڈ مارے. سوال میرا ہے تو راضی ہو ویسے تیرا ضمیر اگر آنکھیں نہ میں راضی نہ ہوندا تے میں منت پہ کرے نہ بازار وچ مٹی تے تاں بیٹھے ہیں نہ دھی تیری ہے نہ دھی میری ہے دھیاں محمد دیاں تے مریندے کمین تے تماچے رہے رسول دیاں دھیاں نو مارے ہیں محمد مصطفیٰ دیاں دھیاں نو مارے ہیں. ساڑی کوئی کسی نال دشمنی نہیں ہے. اسی اپنی دشمنی بازار وچ گھن کے نہ آئے اسی ماتم اپنی دھیاں تے بہناں دا نہ پہ کریں دے. دھیاں نبی دیاں تے مارن والے جڑے بھی ہے انہاں سنی ہے نہ شیعہ آ مل کے انہاں دے دلانت کراں اور محمد دے سامنے اکھاں تیریاں دھیاں دا رلن دا بڑا روا. ایک 70 پڑھ کے نہ تواڈے سامنے سنی شیعہ آزادار بیٹھے چلا کدی نہ آوے بازار علی دیاں بیٹیاں کوئی بازار جو بھی بھائی تیرا محرم ہے چکے آگئی بی بی کوفہ دے بازار تفصیل چھوڑ دیتی بہت سونا پرسہ دے دیتے 2 جملے آگئی نا بی بی وقت دی بطول وقت دی ثانی زارا سین آگئی جلے آئی نا کوفہ دے بازار بی بی تے اتنی گرمی دی شدت ہے جس بے پلاں اٹھتے اسی معامل پڑھ چھوڑے دیں بے پلاں اٹھتے سوار ہی نا بیٹی رسول دی وہ چھت دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا. چھت دے بہت ساریاں عورتیاں بازار بغیرتاں دی بھیڑ ہے اتے عورتیاں چھتاں تے بی بی دا سر جھکے ہوئے ننگا سارے ایک عورت اس ڈٹھا نا ایک چھوٹی جی بچی ایک اٹھ سے سوار ہے اور اس دی جڑے ہوٹھن خشکن اور دی زبان متحرک ہوندی خشک ہوٹھا تے بار بار لیندی ہے لفظ میرے سمجھنے کوئی آج مجلس نو سنے دیتا ہے وہ بچی بار بار گھوڑے دی گردن والے پلے وے دیتا گریا کوشش کرے تاکہ 70 مسائب دی رسول مقبول نو راضی سنی شیعہ رال کے کرام. اس جس لئے عورت نے ڈٹھا ہے نا یہ چھوٹی بچی نو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے قریب آگیا دی کہہ دن اگر اجازت دے میں اس بچی نو میں پانی پیوائیں کدی نہ سوال کرن والی علی دی دھی نے فرمایا اللہ تن اجر دیش. میں ختم کر کے دینا جلدی دے نال گئی پانی دا جام گھن کے آ گئی جلے پانی گھن آئی نا آدھی کہہ دن تیری بچی پانی پی گنے نا میں بازار دے وچ بازار پڑھدا پیا تیری بچی پانی پی گنے میرے واسطے 2 دعائیں کرنیاں. جناب سیدہ نے فرمایا بیٹا پہلے پانی نہ پی پہلے اجرت ادا کر میں دعا مانگ دیاں تو آمین آکھ. ہاں کوفہ دے رہن والی پہلے دعا مانگساں ذرا دعائیں دا سوچا کہ میری حق تے دعا ہے میرے بچے ان یتیم نہ ہوں جو ان یتیم نظر آندے میں اسیر نہ ہوا جو تسی اسیر ہو گئے ہو. حسین نے فرمایا اے رب اکبر میری بے ہدا ہون دا واسطے یہ بچے یتیم نہ ہون اے اسیر نہ ہوئے. وقت دی نکی زارا نے آکھا الہی آمین
دعا ایک ختم ہو گئی. حسین نے پوچھا تیری دوسری دعا؟ دور ہی 2 قدم اگے آ کے آدھی ہے قیدن ذرا رو کے دعا مانگنا اللہ میں جلد مدینے گل منجے. اللہ میں جلد ہون رون دی ماتم دی تیاری کرے. اللہ میں جلد مدینے گل منجے. میں اے لفظ دا رانا مجھے بے وطن زینب نے وطن دا نام سنیا نا. ابرار شادی تواڈی دادی تڑپ گئی. بی بی آدھی ہے میں دعا تو ضرور منگ دیاں لیکن اے تا دس مدینے کے منج کرنے. او کوفہ دے رہن والی آدھی قیدن مدینے دے وچ میری آقا زادی راندی ہے. مدینے دے وچ میری مرشد زادی راندی ہے. مدینے دے وچ محمد دی نواسی راندی ہے. علی المرتضیٰ دی دھی راندی ہے. میں زیارت من کرنی ہے. شین رو کے آدھی ہے ذرا دس سکتی ہے کہ تیری آقا زادی دا نا کے میرے بی بی آکھا نا کے بیٹھی ہے کھڑی ہو گئی ہے. آدھی ہے قیدن خبردار نہ پوچھی. اے تو بدماشاں دا ماحول ہے. اے تو بے غیرتاں دا ماحول ہے. اس ماحول دے وچ میں نا کی میں چاہواں. بی بی سمجھ گئی ہے میرا نا نہیں چاہنا چاہتی. حسین فرمایا نا نہیں چاہنا چاہتی میرے ایک سوال دا جواب دے. اس وقت کیڑا سوال؟ بی بی آدھی میں دس اگر نا تو نہیں چاہنا چاہتی کدی قسمت تیری شین نو بازار گھننا وے سنان گن سے کدی قسمت بازار جے گھننا وے سنان گن سے تڑپ کے آدھی ہے خبردار قیدان جدہ عباس ویر ہوئے بازار آمنجے. جنہیں آکھیں عباس ویر ہوئے بازار آمنجے. سین تڑپ گئی. بی بی رو کے آدھی میرے چہرے تے نگاہ کر مدینہ مصطفیٰ ویران ہو گئے. مدینہ اجڑ گئے. محمد دی قبر کمدی پیا. زارا دکھی ہو گیا. زینب بازار آ گیا. میں محمد دی دھیاں میں محمد دی نواسی ہاں. اور سنی شیعہ جلے بی بی فرمایا میں آنے واسی. اس آکھا میں کیویں مننا میرے یقین نہیں آنا. بی بی آکھا کیوں نہیں یقین آنا؟ وہ آدھی اگر تو رسول دی بیٹی ہے تو پھر میرے سوال دا جواب دے. بی بی ارشاد فرمایا دس. آدھی پھر اگر تو رسول دی دھی ہے میں دس عباس کی نگی واضح دی زندگی کے بازار کیوں آئی ہے؟ جنہیں اس آخرہ نے میری شہر فرمایا اے ام حبیبہ میرے غازی دے شکر نہ کر اور گھوڑے دی گردن چلے میرے با وفا باست سارے جنہیں ڈٹھاس جناب سیدہ نو پہچانیا بازار جا گئی. سر تو ردا لہا کے آدھی میں سے یقین ہو گیا کہ عباس لے پیا. پھر یقیناً زینب بازار آ گئی. ماتم حسین